آپ کا 1 گھنٹے کا پروگرام نہیں ہے کہ جو آ کر بیٹھ جائیں مکمل کہ یہ آئین ہے. پھر ہم نے اب فیصلے جو کیے ہیں اس کو اب قانونی لینگویج میں بھی لانا ہے. ایسا نہ ہو کہ کل سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور کر دے. مطلب میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ فرض کے ہمیں صوبے میں یہ پانی ملنا چاہیے، جس میں میں نے ایک تجویز دی ہے کہ جتنے بھی نیچرل سورسز ہیں اس کے ساتھ آپ اسٹورز اور بیراج وغیرہ کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے، میں اس طرح آپ مجھے سوال پوچھیں، جواب ہے وقفے کے بعد. اچھا وقفے کے بعد آپ کو کہیں یہ شک نظر آتا ہے اس تمام معاملات کے اندر کہ یہ نہیں آنے والا ہے؟ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے. میری پرسنل شک کی تو بات ہی نہیں ہے، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ایک پورا ایک لوگوں کا پہاڑ ہے جو آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا اور آپ نے مجھے بتا دیں کہ کب کس نے کہا ہے کہ فلاں تاریخ تک یہ کام ہوگا. یہ میں آپ کو ابھی سناؤں گی. بابر اعوان صاحب نے تو بارہا کہا اور باقی لوگوں نے بھی بارہا کہا. میں آپ کی کمیٹی کی بات نہیں کر رہی. بابر اعوان صاحب ہماری کمیٹی کے ذمہ وار نہیں ہیں. بابر اعوان صاحب نے کل کہہ دیا کہ ہم اسلام آباد کی ہائی کورٹ کو بحال کر رہے ہیں. یہ کمیٹی کا فیصلہ ہے. حاجی صاحب میں آپ کی کمیٹی پہ تو اعتراض ہی نہیں کر رہی. آپ کی کمیٹی وقفے کی طرف جاتے ہیں. وقفے کے بعد ہمارے محترم ہیں، وہ تو سارا عرصہ کمیٹی سے دور رہے ہیں، کچھ بیمار تھے. بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کمیٹی کے بارے میں. حاجی عدیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فیصل عابدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. فیصل بڑا اہم سوال انہوں نے یہ کیا کہ کیا لوگوں کو شک ہے؟ میں نے کیا آپ سے کہ ایسا نہیں کیا، آپ نے مجھ سے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا کہ کیا شک ہے. واقعی بہت سے لوگوں کو شک ہے اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کیوں شک ہے. مجھے پرسنل شک نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد میں لوگ اب اس طرح سمجھنے لگے ہیں کہ انفارچونیٹلی وعدے ہوتے ہیں اور وہ ٹائم پہ پورے نہیں ہوتے. خاص کر صدر صاحب کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. چاہے 2 دن کا فرق ہو چاہے 20 منٹ کا فرق ہو، ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچے گا اگر پھر وعدہ پورا نہیں کریں گے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وعدہ جو ہے تاریخی وعدہ یہ پورا ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ قطعاً کوئی شک نہ کریں. اور کمیٹی ممبران آپ کے سامنے، ان میں سے ایک محترم ممبر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے نیوز میں دکھایا تھا جس میں رضا ربانی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا تقریباً کام مکمل کر چکے ہیں. اور یہ کمیٹی جو ہے جس طرح بھی حاجی عدیل صاحب بتا رہے تھے وقفے میں، واقعی یہ اسپیکر صاحبہ کے حوالے کریں گے، جس کے بعد اسپیکر صاحبہ ملک سے باہر آ جائیں گے. آج کل تو گھنٹوں کی مسافت ہے، گھنٹوں کی مسافت ہے. وہ دور چلے گئے بھیا جب وہ اونٹ پہ آیا کرتے تھے لوگ. اسپیکر نہ تو مسند نشین کا جو ہوتا ہے جو آج کل پوری اسمبلی کو چلا رہے ہیں. اچھا وہ فوراً آ کے اس کو دیکھیں جی، وہ دور تو چلے گا نا جب جب ہم سائننگ سیریمنی ہوگی نا، وہ اب تو گھنٹوں کا سفر ہے. ربانی صاحب کے ساتھ مل کے کریں گے. تو کریڈٹ کس کو ملے گا؟ کمیٹی کو ملے گا، پارٹی کو ملے گا، تمام پارٹیوں کو ملے گا، حکومت کو ملے گا، کہ زرداری صاحب کو ملے گا کہ انہوں نے کہا بھائی میرے سارے اختیارات آپ دے رہے ہیں نا. اختیارات تو اچھا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، میں بات روکوں گا یار، نیشنل فائنانس کمیشن 17 سال تک نہیں اٹھا، میں اس کا بھی ممبر ہوں. ہم نے 120 دن میں بنایا. بالکل. اور تمام خوش ہیں، تمام صبح اس نے دستخط کرے ہیں. دکھ کی بات ہے کہ شوکت ترین صاحب پرسوں میٹنگ میں نہیں تھے، ان کو بھی بلا لینا چاہیے تھا. وہ استعفیٰ دے کے چلے گئے، ان کی ایفرٹ سے. لیکن ان کے پیچھے فیڈرل گورنمنٹ تھی اور ان کے پیچھے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب تھے. تو ایک اتنا مشکل کام جو پیسوں کا لین دین ہے وہ 17 سال نہیں ہوا ہم نے کر دیا 120 دن میں. اور یہ ایک آئین ہے، آئین میں تبدیلی بڑی گریجولی اور بڑی سلو ہوتی ہے. ہم پورے آئین کو دیکھ رہے ہیں، کم از کم میرا خیال ہے 50-60 اس میں ترمیمیں ہوں گی. تو اس کے ایک ترمیم کے ساتھ آئین کے دوسرے آرٹیکلز میں بھی ایفیکٹ پڑتا ہے. لیکن ظاہر ہے حاجی صاحب آپ کولیشن میں بھی ہے نا حکومت کے ساتھ، لیکن جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں فیصل صاحب کہ ڈیلیڈ ٹیکٹکس تھی، ایک آرام طریقے سے ہی ہو سکتا تھا. اچھا کمال ہے جو وعدہ تھا، سوال پورا کریں کوئی نہیں تھا، کام وعدہ تھا. جب ووٹ لے کے آئے تھے تو یہی وعدہ کہتے ہیں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا. آپ کمیٹی کی بات نہیں کری، میں صدر صاحب کی بار صدر صاحب نے کہا تو وعدہ پورا اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کمیٹی باندھی، بلکہ صدر صاحب نے کیا کہ میں نے پہلے خطاب میں بھی کہا کہ یہ کمیٹی بنائیں، پھر انہوں نے دوسرے خطاب میں کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کمیٹی بنائیں، تو اب آپ کمیٹی بنائیں گے تو پھر میں کسی دفعہ خطاب کروں گا. ایک دوسری بات یہ ہے، یہ کرٹکس اعزاز سے میں عرض کرتا ہوں، بڑے اب کمروں میں بند بیٹھے، ہم بھی کمروں میں بند ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون وہاں ہے،
پاکستان مسلم لیگ کاف ہے, شیرپاؤ صاحب کی پیپل پارٹی ہے, اور وہ جناب وہ کیا نام ہے سندھ کی ایک پارٹی ہے پاکستان نیشنل پیپل پارٹی, جماعت اسلامی وہاں ہے, ANP ہے, بلوچستان کی تمام پارٹی ہیں, اور MQM ہے, سب پارٹیاں ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان پہ کبھی کوئی پریشر آیا ہے کہ آپ کمیٹی کے کام کو ڈیلے کریں, یا کوئی ناجائز طریقے سے ہم نے ایک دفعہ ایک ہفتہ ہم نے کام نہیں کیا, سنیں میری بات سنیں, ایک ہفتہ ہم نے کام نہیں کیا. وہ پاکستان مسلم لیگ نے کہا کہ ہماری پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جو کا معاملہ حل ہو جائے اس کے بعد ہم آئیں گے کمیٹی میں, تو ہم نے ایک ہفتہ ان کو چھٹی دے دی, وہ معاملہ حل ہو گیا, وہ آئے. اگر کمیٹی کا کوئی رکن یہ کہہ دے, بار سیکریٹری کیا بھی کہے, آخر انہوں نے بھی شو کرنے ہیں نا, کوئی نہ کوئی تو کہیں گے. اگر کوئی کہہ دے کہ کسی طرف سے کوئی پریشر آیا ہے کہ جلدی کرو, کسی طرف سے یہ پریشر آیا ہے کہ دیری لگاؤ, کسی طرف سے یہ کوئی پریشر آیا ہے کہ اس کام کو ٹال مٹول کرو, کوئی اگر کہہ دے تو میرا خیال میں آپ کو انعام دوں گا, ہمیں سے ان 27 آدمی میں سے کوئی کہہ دے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کسی نے یہ کہا کہ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے, آپ اس سے پہلے کام کر لیں, نہ کسی نے یہ کہا کہ آپ مکمل کریں گے جتنا وقت ہم کریں گے. دیکھیں ہم نے کوئی 70 کے قریب وہ کیے ہیں, سیشنز کیے ہیں. ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اتوار کے دن بھی بیٹھے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر چھٹی کا کوئی دن آئے تو اس میں بھی ہم بیٹھ کے کام کریں, تاکہ اگر قوم کو ہم اس مہینے یہ تحفہ دے دیں تو اچھی بات ہے. یہ نہ ہمیں 22 کی ہے, نہ 23, نہ 16, کبھی 16 کہا جا رہا ہے, کبھی 18 کا, کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے تو 18 تاریخ کو آئے گی, 17ویں ترمیم کو ختم ہے کرنا تو 17 تاریخ کو آئے گی. یہ عجیب تھا, کرٹکس عجیب سی کہاوتیں بناتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کمیٹی اپنا کام کری, ہاں مسائل ہیں. اب دیکھیں نا, میاں صاحب یہاں نہیں تھے تو ہمارا پختونخوا کا مسئلہ الجھا ہوا تھا نا. اب میاں صاحب آئیں گے, پاکستان مسلم لیگ نون سے جب فیصلہ ہوگا تو ہم پاکستان مسلم لیگ کاف سے بھی بات کریں گے. لیکن آپ نے کرٹکس کو کرٹیسائز کیا, لیکن کرٹکس ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنے سارے مسائل ہیں, کیا واقعی NWFP کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا نام بدلا؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایک تصحیح کر دوں ایک بار پھر, کہ اگر زرداری صاحب اپنی تقریر کے فوراً بعد اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتے, جو کہ آپ لوگوں کی ایک سوچ ہے, انہوں نے وعدہ کیا, ہم نے ان سے ایکسپیکٹ کیا, خود ہی وعدہ کیا, مفاہمت کی سیاست ہی ختم ہو جاتی اسی دن. آپ میری بات سمجھیں, کوئی ہمارے آپس میں اتنے جھگڑے ہو جاتے کہ ہم کوئی بھی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے. اسی لیے کمیٹی تشکیل دی, اور آپ صاحبان عقل سے جب پوچھیں گی کہ آیا یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط, تو وہ کہیں گے کہ اس سے اچھا فیصلہ ہی نہیں تھا زرداری صاحب کا. اس کی تائید خود حاجی صاحب نے بھی کی. خدا نظر نہ لگا اس کمیٹی کو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی 1973 کے بعد جو آئین بنایا, جس کمیٹی انہوں نے 2 سال لیے ہیں, اور یہ 60, 70, 80 میٹنگز میں یہ انہوں نے جتنا کام کیا ہے, اور جس قدر فہم شیطانی ملے گی لوگوں کو, جس طرح مالیاتی اختیار صوبوں کو ملیں گے, جس طرح حکومت کے اختیارات ایوان صدر سے پارلیمنٹ کو ملیں گے, جس طرح. لیکن ایک میں بات کہوں, میری ڈیمانڈ تھی کہ جی 4 محکمے مرکز کے پاس ہوں, ڈیفینس, فارن افیئر, کرنسی اینڈ کمیونیکیشن. MQM کہتا نہیں کمیونیکیشن بھی صوبوں کے پاس ہو. ہماری بلوچستان اور کی کانفرنس جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کسی. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کمیٹی کے فیصلے کے بعد, بل کے پاس ہونے کے بعد, آئین میں ترمیم ہونے کے بعد کیا میری تمام ڈیمانڈز پوری ہوگی, تو نہیں. میری مجبوری ہے, مجھے 2/3 میجارٹی چاہیے آئین میں تبدیلی کے لیے, تو مجھے پھر پنجاب سے بھی بات کرنی پڑتی ہے, مجھے ان پارٹیوں سے بھی بات کرنی پڑتی ہے جو زیادہ خود یعنی فیڈریشن کی طرف بجائے ان کا زیادہ رجحان سینٹر کی طرف ہے. تو پھر ان کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب زیادہ پروونشل اٹانومی نہ دے, لیکن پھر وہ ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ان کی بھی ڈیولپ ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی معاملہ ابھی تک طے کوئی نہیں جی, فیصلہ ہو چکا ہے اس پہ. تو باقاعدہ یہ پہلا ایک واقعہ ہے کہ جو ہم نے ان کیمرہ میٹنگ کے بعد ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے. دیکھیں ججز کے معاملے میں کیا ہوا ہے, 2 اتھارٹیز آپس میں لڑتی رہتی تھی, ایک عدالت کی سپریم اور ایک ایگزیکٹو. ہم نے عدالت کے اختیارات اسی چیف جسٹس کے تحت ایک کمیٹی کو دے دیے, جس میں ججز بیٹھیں گے, جس میں لیگل لوگ بیٹھیں گے, یعنی وزیر قانون بیٹھے گا یا اٹارنی جنرل بیٹھے گا. ہم نے ایک شخص سے اسے ڈیول کر کے نیچے لے آئے. ابھی تو ایگزیکٹو کے اختیارات سنیں, ایگزیکٹو کے اختیارات بھی ہم نے, چیف ایگزیکٹو کو بھی ہم نے کہا نہیں, صدر صاحب آپ بھی نہیں,
یہ پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا اختیار. لیکن جوڈیشری کو کیوں اعتراض ہے؟ مجھے نہیں پتا جوڈیشری نے ہماری طرف کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ تو دیکھیں نا